بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک زندگی عطا کیا ہے اور اس مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہی مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس کا دار و مدار رکھا ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے ہیں وہ لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہاں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا کوئی نام نہیں، تکلیف کا کوئی نام نہیں۔ لیکن اتنی بڑی لامحدود زندگی کا اعتبار اللہ تعالیٰ یہ خطرے والی زندگی پر رکھا ہے۔ یہ قطرے والی زندگی کسی کی 40 سال، کسی کی 30 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 70 سال ہے۔ یہ 70 سال کی زندگی جتنی بھی انسان کو ملتی ہے، اگر یہ زندگی اس کی اللہ کے احکامات کے موافق گزری، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے موافق گزری، تو سمندر کے برابر آنے والی زندگی اس کی خوشحال رہے گی۔ اگر یہ زندگی میں شیطان کی پیروی کرتا رہا، نبی کے طریقوں کو چھوڑتا رہا، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا رہا، تو آنے والی پوری زندگی اس کی عذابات میں، اللہ کے ناراضگی میں گزرے گی۔ تو اللہ مختصر سی زندگی دیا۔ اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جیسے نیک کاموں کو پیدا کیا، ایسے ہی معصیت کو بھی پیدا کیا۔ دنیا میں نیک راستے رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کے راستے کو بھی رکھا۔ آدمی جب نیکی کرنا چاہتا ہے تو گناہ کا راستہ اسے آڑ آتا ہے، آدمی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو برا کام اس کو آڑ آتا ہے، آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے تو اس کے گناہ، اس کا نفس، اس کی بری عادتیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ یہ جو دنیا میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھیجا ہے بطور امتحان کے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے آپ لوگوں کو بھیج کر زندگی بھی رکھی، موت بھی رکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں کون اچھے اعمال کر آئے گا، زیادہ اعمال نہیں، اکثر و عملہ نہیں، احسن عمل اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے اعمال کون کر آئے گا۔ تو اب دنیا میں آنے کے بعد آدمی گناہ نہ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے،
نیکی کرنے کے لیے جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے. آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ ہو جاتا ہے. تو گناہ ہونا غلط بات نہیں ہے، گناہ پر اڑے رہنا بڑی بری بات ہے. کہ آدمی نیکی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے، آدمی بچنا چاہ رہا ہے، غلطی سے گناہ ہو رہا ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے. مومن وہ ہے جس سے غلطی سے گناہ ہوتا ہے. جان بوجھ کر گناہ کرنے والا وہ مومن نہیں ہوا کرتا. اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ جس کے دل میں ہوتا ہے وہ مومن ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کا علاج بتائے. جب غلطی سے گناہ ہوتا ہے، جب چوک کر غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتلائے کہ تم استغفار کرو، تم مجھ سے توبہ مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کروں گا، تمہارے لغزشوں کو معاف کروں گا. تمہارے گناہ، تمہاری لغزشیں، تمہارے خطائیں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ میری رحمت سے اوپر چلے جائے. میری رحمت، میری محبت، میری معافی آپ لوگوں کے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہیں. لیکن گناہ ہونے کے بعد نادم ہونا، اللہ کے پاس شرم کے مارے رونا، اللہ کے سامنے اس گناہ کے بدلے میں اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو گرانا. اگر آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کھلم کھلا اللہ کے لوگوں کے سامنے بولتا ہے کہ میں یہ گناہ کیا، کل میں یہ گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی بخشش نہیں کریں گے. اسی لیے ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ ایک آدمی نماز سے قضا پڑھ رہا ہے، نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ. مومن کی شان نماز قضا نہیں ہوتی، مومن کی شان نماز کبھی نہیں چھوٹتی، لیکن کبھی چھوٹ گئی ہے تو اسے قضا کرنے کا حکم ہے. مرنے سے پہلے اگر پوری نمازوں کو نہیں پڑھا تو وصیت کر کر مرنا، میری اتنے سال کے نمازیں باقی ہے، میرے نمازوں کا فدیہ ادا کرو. زندگی میں فدیہ نہیں چلتا، شیخ فانی سے پہلے فدیہ نہیں چلتا. اب ایک آدمی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر نمازیں پڑھنے کے وقت میں کوئی آدمی آ کر پوچھا کیا بات ہے آپ بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کے 4 رکعت سنتیں ہیں ختم ہو گئی، پھر نمازیں پڑھ رہے، کون سی پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کو قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری فرض نمازوں کا چھوٹنا یہ بہت بڑا عیب اور بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ پردہ ڈالا ہوا ہے. میں خود یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میرے حق میں اتنی نمازیں ہیں، یہ بڑا گناہ ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے. تو ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کر کر لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بول رہا ہے کہ میں یہ گناہ کیا ہوں، میں یہ گناہ کیا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین آدمی ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. آج دنیا کے اندر ایک باپ کو میرا گناہ معلوم ہو گیا، بیوی کو میرا گناہ معلوم ہو گیا، بازو والے کو میرا گناہ معلوم ہو گیا، تو اب اسے سمجھانا پڑتا، اسے بولنا پڑتا کہ میں نہیں کیا. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ ہمارے بالغ ہونے کے پاس سے لے کر آج تک میرے ہر سیکنڈ سے واقف ہے، میرے ہر چھوٹے گناہ سے واقف ہے، میرے ہر بڑے گناہ سے واقف ہے. لیکن آج تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، میرے آسمان کے نیچے سے چلے جاؤ، میرے پانی کو استعمال مت کرو، میرے سورج کو استعمال مت کرو، میرے چاند کو استعمال مت کرو. اللہ ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کی ایک فطرت ہے. اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، موت آنے تک جو کرنا چاہتے ہو کرو، موت آنے کے بعد وہی ہوگا جو تمہارے اعمال رہیں گے. مرنے کے بعد 2 ہی چیزیں، اچھے کاموں کی جزا ملے گی، برے کاموں کی سزا ملے گی. تو ہمارے لیے اللہ ایک مختصر سی زندگی دیا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد آدمی گناہ کرنے لگتا ہے. دنیا میں آج کل ایک رواج یہ بن گیا ہے کہ استغفار جو ہم کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں گناہ ہونے سے، یا صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہے ہی پڑھنا ہی ہے. لیکن گناہ کر کر استغفار کرنا یہ لازم ہے سمجھتے ہیں. گناہ کر کر استغفار کرنا، گناہ ہو گئے تو استغفار کرنا، غلطی ہو گئے تو استغفار کرنا، غلطی ہونے پر، گناہ ہونے پر، لغزش ہونے پر استغفار کا کرنا یہ تو ہے ہی. لیکن نیکی کر کر استغفار کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے.
نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، حج کرتے ہیں ہم لوگ، نیک کام کرتے ہیں ہم لوگ، نماز جیسی عبادت میں آخر میں ہم لوگ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن پڑھتے ہیں. نماز جیسی عبادت، نماز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں کہہ رہا ہوں اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. کیا مطلب؟ اے اللہ تیری نماز جیسی عبادت میں جیسے ادا کرنا تھا میں نہیں کر سکا. تو استغفار ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ استغفار میں رکھا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت نے کہا کہ استغفار کرو. ایک دوسرے نے آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پاس باغات میں نقصان ہو رہا ہے. تو حضرت نے کہا استغفار کرو. اسی طریقے سے ایک نے آ کر کہا کہ اولاد کی کمی ہے، کیا کرے؟ کہا کہ استغفار کرو. تو اب یہ بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ دیکھا کہ حضرت ہر ایک کے لیے استغفار 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 بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میری جانب سے نہیں، یہ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کی بات میں کہہ رہا ہوں. اور اللہ کہہ رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم استغفار کرتے رہو گے، اگر تم توبہ کرتے رہو گے، اگر تم اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، ہم تمہارے لیے بارشوں کو برسائیں گے، نہروں کو چلائیں گے، اولاد عطا کریں گے، باغات کو چلائیں گے، نہروں کو چلائیں گے، برکت والی زندگی دیں گے، رحمت والی زندگی دیں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں استغفار پہلے سے شامل حال ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہم لوگ اس کو پہچاننا، ہم لوگ اس کو جاننا. استغفار کے معنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. دنیا میں آج گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد پھر گناہ کرنا غلط ہے، گناہ کے بعد گناہ کرنے کی نیت رکھنا گناہ ہے، گناہ کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہونے کا ارادہ رکھنا گناہ ہے. ہماری توبہ، ہمارا استغفار، ہمارے معافی مانگنا ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، اپنے لیے دوا پی کر یا آگ لگا کر یا سولی پر چڑھ کر یا اوپر سے کود کر گرتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی جان باقی ہے، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں غلطی سے یہ کام کر لیا ہوں، ایک مرتبہ مجھے بچا لو، ایک مرتبہ مجھے بچا لو، دوبارہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. ایسے ہی اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے ہر ایک گنہگار کو، ہر ایک خطا کار کو یہ معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے لغزش ہو گئی، اب تو معاف فرما، دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ ایسی لغزش نہیں کروں گا، دوبارہ ایسی خطا نہیں کروں گا. ہمارا دل گناہ کرتے 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 اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے، گناہ کرنے کے بعد میرے آنکھوں سے دو آنسو نہیں نکل رہے ہیں، لغزش ہونے کے بعد میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج امت اتنی اجنبی ہو گئی ہے، اتنی اجنبی ہو گئی ہے دین کے معاملے میں، نیکی کرنے پر اس کا دل خوش نہیں ہو رہا ہے اور گناہ کرنے پر اس کا دل غم نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے جب وہ گناہ کرے گا تو وہ تڑپنے لگتا ہے، جب نیکی کرتا ہے وہ خوشی ہوتا ہے. لیکن آج خوش ہونے کا معاملہ بھی نہیں، غم ہونے کا معاملہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت المؤمن. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نیکی کرو تو دل خوش ہو جائے، جب تم گناہ کرو تو تمہارا دل تڑپنے لگے، سمجھو کہ تم مومن ہو. آج گناہ پر گناہ ہو رہا ہے، خطاؤں پر خطا ہو رہی ہے، نماز جیسی عبادت میرے سے چھوٹ رہی ہے، نبی کی سنتیں میری زندگی سے جا رہی ہیں، ہمارا گھر بددین سے بھر رہا ہے، ہمارے گھر بے نمازیوں سے بھر رہا ہے،
दिल के अंदर आज तक ये फिक्र नहीं आई कि मैं मेरे घर को नमाजी बनाऊं, मैं मेरी जिंदगी को नमाजी बनाऊं। हर बाप हर माँ आज अपने बेटे के फ्यूचर में पड़ा हुआ है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बने, मेरा बेटा आगे चलकर डॉक्टर बने, मेरा बेटा आगे चलकर अच्छा बने, मेरा बेटा आगे चलकर नेक बने, मेरा बेटा आगे चलकर सादिक बने। लेकिन खुद की कोई फिक्र नहीं है, बच्चों के खातिर फिक्र करते हैं, औलाद की खातिर फिक्र करते हैं। इसका एक उसूल याद रख लीजिए, इसका एक ज़ाब्ता याद रख लीजिए। हम अपने बच्चों को आगे चलकर जैसा देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को जैसा देखना चाहते हैं, हम लोग अपनी आदतों को पहले ऐसे बना ले। मैं मेरे बेटे को आगे चलकर नमाजी देखना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे नमाजी बनना चाहिए। मैं मेरे बेटे को आगे चलकर सच्चा देखना चाहता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं सबसे पहले सच्चा बनूं। मैं मेरे बेटे को अगर आगे चलकर रोजेदार देखना चाहता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं पहले रोजेदार बनूं। मैं मेरे बेटे को आगे चलकर उसको अमानतदार देखना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं अमानतदार बनना चाहिए। तो गुनाह होते 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 इतने गुनाह होने लग गए हैं कि गुनाह का एहसास तक हमारी जिंदगियों से खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है कि हमारे दिल, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जब आदमी एक गुनाह करता है, सिर्फ एक गुनाह करता है, एक काला नुक्ता उसके दिल पर आकर बैठ जाता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है तो वो नुक्ता धुल जाता है, दिल साफ हो जाता है। लेकिन जब तौबा नहीं करता, गुनाह के बाद गुनाह करने लगता है, गुनाह के बाद गुनाह करने लगता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसा उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। अब दीन की कोई बात उस पर असर नहीं करती, अब कोई दीन की बात उस पर असर नहीं करती, अब कोई बात उसको समझ में नहीं आती, अब कुरान की कोई आयत उस पर असर नहीं करेगी, अल्लाह की नबी की कोई हदीस उस पर असर नहीं करेगी। ये हमारे लिए जरूरी है हम लोग समझे, गुनाह होने नहीं देना। अगर गलती से गुनाह हो गया तो फिर दोबारा उस गुनाह की तरफ हम लोग नहीं जाना। लेकिन गुनाह हो गया, शैतान भड़काता है, शैतान ये कहता है कि अरे भाई तेरी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह हो गए हैं, तू बहुत गुनाह कर चुका है, तेरी उम्र 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, शराब पीता पीता तेरी जिंदगी गुजर गई, बीवी को मारते मारते तेरी जिंदगी गुजर गई, माँ बाप को सताते सताते तेरी जिंदगी गुजर गई, महल्ले वालों को सताते सताते तेरी जिंदगी गुजर गई। अब क्या तौबा करेगा? अल्लाह कहां से तेरी तौबा कबूल करेगा? अल्लाह सजा देगा, अल्लाह तुझको जहन्नम में भेजेगा। अब बाकी 10-20 साल है, इसको कहां से अच्छाई में गुजारेगा? अब भी तेरी जिंदगी जैसी है वैसा ही गुजार, ये शैतान धोखे में डालता है। लेकिन याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन। अल्लाह उन तमाम लोगों की तौबा को कबूल करते हैं जो गुनाह करने के बाद तौबा करते हैं, अगली बार गुनाह ना करने की इरादे से तौबा करते हैं कि ऐ अल्लाह मैं कमजोर बंदा हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरा छोटा बंदा हूँ, ऐ अल्लाह मैं माहौल से मुतासिर होने वाला हूँ, ऐ अल्लाह मैं गुनाहों से मुतासिर होने वाला हूँ, आज तक मेरे से गुनाह हो गया, आज तक मेरे से लग़ज़िशें हो गई, आज तक मेरे से गलतियां हो गई, ऐ अल्लाह तुझको मैं हाजिर व नाजिर समझ कर बोलता हूँ, कहता हूँ ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे बंदे मैं इसी काम के लिए हूं कि मेरे बंदे मेरे पास आए। एक बाप एक बच्चा एक छोटा सा गुनाह कर लेता है, बाप कहता है बेटे गलती मत कर वरना तुझे मार पड़ेगी, माँ कहती है बेटे गलती मत कर मार पड़ेगी, बेटा गलती करता है, बेटा गलती करता है, मारने का गुस्सा आता है, माँ मारने भी जाती है, बाप मारने वाला भी होता है, मारने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों को गले से लगाकर उसको बोसा देते हैं क्योंकि वो उसका बेटा है, क्योंकि वो उसकी बेटी है। ऐसे ही अल्लाह कहते हैं बंदे तू गुनाह किया तो भी तू मेरा बंदा है, तू गुनाह ना किया तो भी मेरा बंदा है, लेकिन कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना होना।
میرا اللہ کہاں سے معاف کرے گا؟ یہ دل میں بات مت لے کر آنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. ایک ماں، اللہ اپنے محبت کو باپ کی محبت سے نہیں کہا 70 باپ کے برابر محبت رکھنے والا ہے، نہیں، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا میرا اللہ ہے، میرا خدا ہے، میرا خالق ہے، جو 70 ماؤں کی. ایک ماں کی محبت کیسی ہے؟ جب بچہ پیخانہ کرتا ہے، جب بچہ پیشاب کرتا ہے، گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، دنیا کا کوئی آدمی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، دنیا کا کوئی آدمی اس کو چھینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک ماں ایسی ذات ہے، اس پاخانے میں گرے ہوئے بچے کو، اس گندگی میں لت پت ہوئے بچے کو ماں اٹھاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، پھر اس کو بوسہ دیتی ہے. ایسی محبت رکھنے والا میرا اللہ ہے. تو اللہ ضرور گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے. نمازیں چھوڑنا بھی گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا بھی گناہ ہے، بیوی کو ستانا بھی گناہ ہے، اللہ کے حقوق اللہ میں کمی بیشی کرنا بھی گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پہچاننا. لیکن اب تک جو زندگی گزر گئی، اب آنے والی زندگی میرے ہاتھ میں ہے. گزرے ہوئے ماضی کو چھوڑنا، گزرے ہوئے پاسٹ کو چھوڑنا، آنے والے فیوچر کو دیکھنا کہ آنے والا فیوچر میرے ہاتھ میں ہے. میں میری زندگی کو بنا سکتا ہوں، میں میرے فیوچر کو بنا سکتا ہوں. آج سے مجھے ضروری ہے کہ میں میری زندگی کو بناؤں. اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے لوگوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی موت سے نہیں بچا. وہ موت آنے سے پہلے اللہ نے جو چیزیں دے رکھی ہے اس میں سے آخرت بنا لو. اللہ کہہ رہے ہیں جوانی ہے تو عبادتیں کر لو، بڑھاپا ہے تو عبادتیں کر لو، زندگی ہے تو عبادتیں کر لو، اللہ کو راضی کر لو. ورنہ کل کے دن آدمی کہے گا، بندہ اللہ سے کہے گا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے اللہ تھوڑی مہلت دے دیتا، تھوڑا اور وقت دے دیتا، اور ایک مہینہ دے دیتا، میں توبہ کر آتا، میں استغفار کر آتا. آدمی سمجھتا ہے میری 25 سال کی عمر ہے، مجھے کہاں سے موت آئے گی؟ میں 30 سال کا ہوں ابھی، مجھے کہاں سے موت آئے گی؟ میں 50 سال کا ہوں، مجھے کہاں سے موت آئے گی؟ ارے اللہ کے بندو، آپ ایک مرتبہ قبرستان میں جا کر دیکھو، ایک دن سے لے کر 100 سال تک کے لوگوں کی قبریں موجود ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ابھی مجھے 30 سال ہے، مجھے کہاں سے موت آئے گی؟ میں تو ریٹائر ہونے کے بعد نمازیں پڑھوں گا، میں بوڑھا ہونے کے بعد حج کو جاؤں گا، میں بوڑھا ہونے کے بعد عمرہ کروں گا، میں بوڑھا ہونے کے بعد نماز کی پابندی کروں گا. ارے اللہ کے بندو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، بندہ کہے گا کہ اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اللہ معافی مانگ کر آ جاؤں گا، نیک کام کر آؤں گا. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، تاکہ میں صدقہ بھی کروں، خیرات بھی کروں، نیک بن کر آ جاؤں گا. بھیج. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتے. نوجوان کی موت آتی ہے، نوجوان انتقال کر جاتا ہے، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، بیٹا روتا ہے، دنیا میں رہنے والے تمام لوگ روتے ہیں. لیکن غیب سے یہ آوازیں آتی رہتی ہے کہ اے لوگوں، یہ نوجوان ہے، یہ بچہ ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، ابھی یہ اپنے پوتروں کو نہیں دیکھا، لیکن پوری دنیا میں اس کا ایک قطرہ کھانے کا باقی نہیں تھا، ایک قطرہ پانی کا باقی نہیں تھا، کھانے کا ایک نوالا بھی باقی نہیں تھا. اس کی دل کی دھڑکنیں ختم ہو چکی تھی، اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی، تبھی تو اس کی جان چلے گئی ہے. ہم لوگ اپنی زندگیوں پر بھروسہ کر بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی بھروسے کا نام نہیں ہے. زندگی ایک پانی کے اوپر چلنے والے ایک پتے کی طرح ہے، کب کیا ہوگا پتہ نہیں. لیکن آج ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا،
मायूसी नहीं होना कि अल्लाह ताला माफ करेंगे, जरूर माफ करेंगे, लेकिन कब? गुनाह होने के बाद फिर दोबारा गुनाह नहीं करना, गुनाह होने के बाद गुनाह पर अड़ना नहीं, माफी ऐसी मांगना कि दोबारा मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। बनी इसराइल में एक वाकया, जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था, अब उसने तौबा का इरादा किया। किसी ने कहा कि अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, 90 पर 9 लोगों को तू इंतकाल मार दिया है, 99 लोगों को तू कत्ल कर दिया है, अब अल्लाह तुझे कहां से माफ करेगा, अब अल्लाह तुझे कहां से जन्नत में डालेगा। अब उसको गुस्से में आ गया कि मैं आज तक गुनाह करता रहा, आज तक नाफरमानी करता रहा, आज तक अल्लाह की मासियत में मैं मौजूद था, आज तौबा करना चाहता हूं तो ये आदमी कहता है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको भी कत्ल कर दिया, 99 की जगह में 100 लोगों को कत्ल कर दिया। अब एक आलिम के पास गया, जिसके पास इल्म था बनी इसराइल में। अब उसके पास गया, जाकर पूछा कि भाई मैं 100 लोगों को कत्ल कर चुका हूं, अब माफी मांगना चाहता हूं, तौबा करना चाहता हूं, मेरे लिए क्या शक्ल है, मैं कैसे अल्लाह का बंदा बन सकता हूं, कैसे मैं अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन सकता हूं। अब वो जी इल्म था, इल्म रखने वाला था, उसने कहा अल्लाह की जात ऐसी नहीं है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ ना करे, अल्लाह हमेशा अपने गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। तुम माफी मांगो, जाओ फला जगह पर जाकर तुम माफी मांगना शुरू कर दो। अब ये आदमी वहां से निकला, वहां पहुंचने से पहले पहले इस नेक बंदा जो बनना चाहता था उसकी मौत आ गई। अब जहन्नम के फरिश्ते भी आए, जन्नत के फरिश्ते भी आए कि इसको जहन्नम वाले कह रहे हैं कि ये जहन्नम में जाएगा, जन्नत वाले कह रहे हैं कि ये जन्नत में जाएगा। जब दोनों में झगड़ा हुआ, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे के इरादे को देखते हैं। अल्लाह की जात अपने बंदों को माफ करने के लिए बहानों को ढूंढती है। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, ए फरिश्तों, ये जहां से निकला था, वहां से आप लोग जहां तौबा करने ये जा रहा था, वहां की जगह को नाप कर देखो, अगर जहां से निकला था वो करीब है तो इसको जहन्नम में लेकर जाना, जहां तौबा करने के लिए जा रहा था वो जगह करीब है तो इसको जन्नत में लेकर जाना। किताबों में लिखा है कि ये बिल्कुल जहां से निकला था वहां करीब था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब माफ करने के लिए आए तो कौन क्या कर सकता है। अल्लाह तौबा करने की जगह को सुकड़ दिए, छोटी कर दिए और अल्लाह उसकी बख्शिश कर दिए, अल्लाह उसको जन्नत दे दिए। ये मेरे अल्लाह की अदा है, ये मेरे अल्लाह की एक फितरत है कि बंदों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार है। अल्लाह खुद कहते हैं, ए बंदों, लौ बलगत ज़ुनूबुका कअनानस समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी फ़ग़फ़रतु लक फ़ला उबाली। तुम दिन में भी गुनाह करते हो, रात में भी गुनाह करते हो, लेकिन तुम मुझसे माफी मांगना मत छोड़ो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। माफी मांगो अल्लाह से। बेटा गुनाह कर दिया, बेटा गलती कर दिया, मालूम बाप अब मारेंगे, अब्बू अब मारेंगे, अम्मी अब मारेंगे, जाने से डरता है, भागेगा तो मार पड़ेगी, भागेगा तो मार पड़ेगी, लेकिन वही बच्चा अम्मी के पास आकर कहने लगा, अम्मी गलती हो गई माफ कर दो, तो जरूर वो माँ उसको नहीं मारेगी, बाप भी उसको नहीं मारेगा कि अब्बू जान ये गलती हो गई माफ कर दीजिए। अल्लाह भी यही चाह रहे हैं। दुनिया का कानून है, कोई मर्डर कर दिया, जाकर सरेंडर हो गया तो उसकी सजा कम हो जाती है, उसको सजा कम मिलती है। जो चोर भागेगा, जो मर्डर कर कर भागेगा, जो इलीगल काम कर कर भागेगा, उसकी सजा बढ़ेगी। जो गुनाह कर कर सरेंडर हो जाता है कि मैंने ही किया, मैं कत्ल किया, मैं चोरी किया, आएगा, अब उसकी सजा कम होगी। अल्लाह भी कह रहे, ऐ गुनहगारों, आप लोग मेरे पास आकर माफी मांगो, मेरे पास सरेंडर हो जाओ। मेरी अदालत में सरेंडर होने वालों के लिए माफी है, मेरी अदालत में जो मेरे पास आएगा उसके लिए बख्शिश है। लेकिन आज गुनाहों में मुब्तला होते 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 माफी मांगने का मौका तक नहीं मिल रहा, गुनाहों से तौबा मांगने का मौका तक नहीं मिल रहा। आदमी अपनी जिंदगी पर भरोसा कर कर बैठा है कि मेरी मौत जब आएगी, मेरी मौत जब आएगी। आज बूढ़ा भी मरने के लिए तैयार नहीं, जवान तो दूर की बात, आज बूढ़े आदमी को बूढ़ा बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, ऐसा जमाना चल रहा है। तो मौत कभी भी आ सकती है, मौत किसी को कहकर नहीं आती। तो मौत आने से पहले पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने लिए एक नियत करें
کہ ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے, نافرمانی سے بچیں گے. اللہ کی دی ہوئی زمین ہے, یہ اللہ کا آسمان ہے. ایک کرائے کے گھر میں ہم لوگ جاتے ہیں, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, وہاں کا اونر کیا بولتا ہے اس کو سننا. پانی کم استعمال کرو تو سننا, کرنٹ کم استعمال کرو تو سننا, گھر کے سامنے کچرا مت ڈالو, پانی زیادہ مت ڈالو تو سننا. اگر اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو گھر خالی کرائے گا کہ آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے, گھر کا اونر میں, آپ میری بات نہیں مان رہے تو آپ کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں. چلو, اللہ ہم لوگوں کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج بھی اور موت تک بھی دیتے رہیں گے. آج تک یہ نہیں کہا اے بندوں میری زمین پر اٹھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سب کر رہے ہو, لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہے. آج سے آپ لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ زمین سے فائدہ مت اٹھاؤ, میرے برسانے والے پانی کو مت پیو, میرے سورج سے آنے والی روشنی کو استعمال مت کرو. اللہ نے نہیں کہا. اللہ کی رحمت پورے لوگوں پر برسی ہوئی ہے. یہاں پر کافروں کے لیے بھی ہے, اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی ہے, نہیں ماننے والوں کے لیے بھی ہے. لیکن آج ہم دین سے دور ہٹ گئے ہیں, دین کو چھوڑ دیے ہیں, نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیے ہیں. آج غیر ہمارے نبی کے طریقوں کو اختیار کر کر کامیاب ہو رہے ہیں, ہمارے قرآن کو اختیار کر کر کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارے پاس کامیابی کا سرمایہ ہے, ہمارے پاس کامیابی کا سمندر ہے, ہم لوگ ان کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کر ناکام ہو رہے ہیں. ہمیشہ اپنے لیے لازم سمجھنا, توبہ کرنا, استغفار کرنا. ارے ہمارا تو چھوڑو, میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی, جن کے صدقے میں جنت جہنم بنائی گئی, زمین آسمان چاند سورج ستارے پیدا کیے گئے. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں انی استغفر اللہ کل یوم 70 مرتن, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, جن سے ایک گناہ بھی نہیں ہوتا, ایک خطا بھی نہیں ہوتی, ایک غلطی بھی نہیں ہوتی. 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں. ہم جب اٹھتے ہیں تو گناہ, بیٹھتے ہیں تو گناہ, آنکھ اٹھاتے ہیں تو گناہ, بولتے ہیں تو گناہ, سنتے ہیں تو گناہ. لیکن بتائیے آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو 100 مرتبہ استغفار کرنے والے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہا, میں کہاں سے استغفار کروں؟ نماز نہیں ہو رہی میری. فجر کی نماز کو اٹھ کر سال ہا گزر گئے, کتنے سال ہو گئے. عید کے دن عید الفطر آتی ہے, عید الاضحیٰ آتی ہے, عید کی نماز واجب, عید کی نماز واجب نماز پڑھنے کے لیے احترام سے لوگ آتے ہیں, نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں, نہا دھو کر آتے ہیں. لیکن وہ نماز واجب ہے, اس سے پہلے والی فجر کی نماز فرض ہے, وہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ زندگی میں کامیابی کے لیے نماز دیا ہے, نمازوں کی پابندی کرنا اور ہونے والے گناہوں پر ہمیشہ استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں. یہاں جگہ تنگ ہو رہی تو بازو میں جا سکتے ہیں, بازو میں جگہ ہے.